मेरा ताल्लुक वज़ीराबाद के करीब वाक़या एक छोटे मगर खूबसूरत तरीन गाँव कठोड़ से है। मेरा सारा बचपन वहीं गुज़रा। करीब तरीन प्राइमरी स्कूल भी 1.5 किलोमीटर के फ़ासले पर एक बड़े गाँव मंसूरवाली में था, जहाँ हम हर रोज़ पैदल जाया करते थे। गाँव से कहीं भी जाने के लिए कोई पुख्ता सड़क नहीं थी। करीब तरीन शहर वज़ीराबाद जाने के लिए भी 2 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे स्टेशन मंसूरवाली पहुँचते और वहाँ से बदरिया रेलगाड़ी वज़ीराबाद जाया करते। हम 5 बहन-भाई थे और मैं सबसे छोटा था। सबसे छोटा होने के नाते मेरा सारा बचपन वालिदा साहबा की बेपनाह मोहब्बत, बहन-भाइयों की शफ़क़त और वालिद साहब और बड़े भाईजान की तरबियत और निगरानी में गुज़रा। घर में बड़ी रौनक और चहल-पहल रहा करती थी। वालिदा साहबा की मिलने वाली ख़वातीन और बहनों की सहेलियों से सेहन सारा दिन भरा रहता। हमारा घर एक काबिल-ए-रश्क घराना समझा जाता था। अल्लाह ताला का बेपनाह फ़ज़ल-ओ-करम था। हर किस्म की आसाइशें मुयस्सर थीं। काम करने के लिए कई मुलाजिम और खादमाएँ थीं। कमरे गल्ले से भरे रहते थे। उस वक़्त अजनास की कीमतें कम थीं, इसलिए अमारत नहीं थी, मगर इज़्ज़त, तौक़ीर और लोगों के दिलों में एहतराम बहुत था। हमारे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद असलम खान लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद गाँव आ गए और अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी शुरू कर दी। दादा जान चौधरी सरदार खां इलाके के बड़े ज़िम्मेदार थे, जिनका बड़ा रोब-ओ-दबदबा था। उनके बाद गाँव के बड़े ज़िम्मेदार वालिद साहब थे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो गाँव की छोटी-सी सल्तनत के सरबराह थे। वो गुराबा के साथ बहुत प्यार, हमदर्दी और इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते। 1962 में उन्होंने मैसी ट्रैक्टर खरीदा तो पूरे इलाके में धूम मच गई। उन्हीं दिनों जब पहला ट्यूबवेल लगाया गया तो आसपास के देहात से लोग देखने आते थे कि टिंडों के बगैर पानी कैसे निकलता है। वालिद साहब को बाग लगाने का शौक था। अपने ज़िले में किन्नों का बाग सबसे पहले उन्होंने ही लगाया था। वालिद साहब ने बीए में फ़लसफ़ा बड़े शौक से पढ़ा था। अक्सर कुरान मजीद पढ़ते हुए कायनात और खालिक कायनात और इंसान के ताल्लुक से मुतल्लिक गुत्थियाँ सुलझाने की लगन में गुम हो जाते। कदरे फरबही माइल मगर मजबूत जिस्म के मालिक थे। बहुत बाअसूल, बुलंद किरदार और हर हाल में इंसाफ के लंबरदार व पासदार। हमारा गांव छोटा सा था, मगर वालिद साहब अपने किरदार के एतबार से बहुत बड़े और दूसरे देहात के चौधरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। दूसरे चौधरी अपने मज़ारीन और गुराबा को कमतर हकीर समझते थे। वहाँ किसी बेज़मीन मेहनतकश कमी को चौधरी साहबान के साथ चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, मगर वालिद साहब अपने मज़ारीन व मुलाज़मीन को अपने साथ चारपाई पर बिठाते, उनकी इज़्ज़त करते और उन्हें उनके पूरे नामों से पुकारते थे। इसीलिए दूसरे देहात के चौधरी शिकवा करते कि कठोड़ वाले चौधरी ने कमियों का दिमाग ख़राब कर दिया है। फिर दूसरे चौधरी अपने गाँव देहात में स्कूल नहीं बनने देते थे कि गरीब मज़ारीन के बच्चे तालीम हासिल कर गए तो हमारी चाकरी कौन करेगा। मगर उस छोटे से गांव के बड़े चौधरी जी ने भरपूर कोशिश करके अपने गांव में पहले लड़कों का और फिर लड़कियों का स्कूल तामीर करवाया और फिर मजीद कोशिश करके उन्हें अपग्रेड करवा दिया। वालिद साहब की खुराक और लिबास बहुत सादा था, मगर वो मुंतजिम बहुत सख्त गिर थे और उनकी सख्ती और डिसिप्लिन ही की वजह से हमारा गांव जराइम और मंशियात से यकसर पाक था। वालदैन दूर दूर से अपनी बच्चियों को बखुशी हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते थे। एहतराम आदमियत और जज्बा हमदर्दी हमने वालिद साहब से विरसे में पाया। फिर किरदार की तश्कील और शख्सियत की तामीर में हमारी वालदा साहबा के इकलौते भाई यानी मामू जान जस्टिस मोहम्मद अफजल चीमा का भी अहम किरदार है। मामू जान मुल्क के आला तरीन ओहदों पर तैनात रहे, मगर वो हर किस्म के कम्प्लेक्सेस से पाक व बालातर थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में वालिद साहब और मामू जान को कभी कोई गलत बयानी या किसी की बुराई करते नहीं देखा। वो दोनों महलिस फ़ारनन का मुरक्का थे। हम बहन भाइयों ने दोनों से बहुत कुछ सीखा। यूँ कहिए उन्होंने हमारे सफ़र ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन करने में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। मेरी वालदा साहबा गाँव भर की बीबी जी इंतहाई इबादत गुज़ार, बहुत नेक, पारसा खातून थीं। गरीब गुरबा का बेहद ख्याल रखतीं, उनके दुख दर्द में काम आतीं, बच्चों के ब्याह शादी पर दिल खोल कर मदद करतीं। वो एक पढ़ी लिखी खातून थीं, अखबारात और दीनी इस्लामी रसाइल बाकायदगी से पढ़ती थीं। नीज़ वो घर के तमाम तर मामलात में बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार थीं। दर हकीकत अब्बा जान और अम्मी जान दोनों ही अपने अमलो किरदार से अपनी औलाद की तालीम व तरबियत करते थे। वालदा साहबा का मामूल था कि सुबह तहज्जुद और फजर की नमाज के बाद जब मुलाजिम दूध पिलाने से फारिग हो जाता तो चाटी से मक्खन निकालती और लस्सी बनाती। क्योंकि तुलुए आफताब से पहले गांव की दर्जनों औरतें अपने अपने बर्तन लिए हमारे घर के सहन में लस्सी लेने आ पहुंचती थीं और अम्मी जान उनके बर्तन लस्सी से भर देती थीं, जबकि कुछ हकदारों को लस्सी के साथ मक्खन भी दिया जाता। कुरान मजीद की तिलावत के बाद वो खालिस मक्खन से पराठे बनाती और उनके बच्चे उनके इर्द गिर्द पीढ़ियों पर बैठकर साग, अंडे या खालिस दही के साथ नाश्ता करते।
ایک طویل عمر گزار لینے کے بعد بھی میں پورے یقین و اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ان جیسے خستہ اور لذیذ پراٹھے کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا۔ کم از کم مجھے پوری دنیا میں کہیں نصیب نہ ہوئے۔ ہمیں زندگی میں کیا بننا ہے، اس ضمن میں چوائسیز تبدیل ہوتی رہیں، ذہن میں مختلف مواقع پر مختلف نقشے بنتے رہے، اور بچپن کے ابتدائی سالوں میں کئی آئیڈیلز بنتے اور ٹوٹتے رہے۔ ٹوٹتے اس لیے رہے کہ ان میں سے کچھ پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے، کچھ جیل چلے گئے، کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں 7 برس کا ہوں گا جب میں نے قریبی گاؤں میں منعقد ہونے والے میلے میں اپنے گاؤں کے نذیر پہلوان کے فن سے متاثر ہو کر فیصلہ کیا کہ میں بھی پہلوان بنوں گا، اور اگلے ہی دن ان کے پاس کشتی سیکھنے پہنچ بھی گیا۔ ان کے سارے شاگرد انہیں استاد جی کہتے تھے۔ استاد جی نے پہلوان بننے کی بنیادی شرط یہ بتائی کہ پہلوان کو لنگوٹے کا پکا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ مالش کے لیے ہر روز صبح خالص سرسوں کے تیل کی بوتل لے کر آیا کرو، اور دیکھو بوتل پینو دے لک ورگی ہوئے، اور دیکھو بوتل پینو کی کمر سے مشابہ ہو۔ اس وقت تو میں کچھ نہ سمجھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کسائیوں کی لڑکی پروین عرف پینو، جو اپنے پروگریسو خیالات اور لبرل عادات کے باعث نوجوانوں میں نہایت مقبول ہے، استاد نذیر پہلوان کی بھی منظور نظر ہے۔ ابھی مجھے پہلوانی کی ٹریننگ شروع کی ہفتہ بھر ہی ہوا تھا۔ گاؤں کے ہر چوک پر بریکنگ نیوز چل گئی کہ جیرا پہلوان پینو کسین نو کٹ کے لے گیا ہے۔ نذیر پہلوان کسائیوں کی لڑکی پروین کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ 4 روز بعد دونوں کی برآمدگی ہوئی، اور پھر کچھ انویسٹیگیٹو سٹوریز کے ذریعے انکشاف ہوا کہ انہوں نے ڈر کے مارے گرفتاری سے قبل کا عرصہ کماد کی فصل میں گزارا۔ سخت سردی کے موسم میں کسی لحاف رضائی کے بغیر استاد جی کا اس طرح کماد کی فصل میں چھپے رہنے کا احوال سنا تو دل میں ان کے لیے کچھ ہمدردی کے جذبات بیدار ہوئے، اور پھر انہی ہمدردانہ جذبات کا اظہار ابا جان کے حضور بھی کر دیا، مگر خلاف توقع میری ہمدردانہ اپیل پر ان کی انگلی کی بجائے ہاتھ اٹھ گیا، اور ساتھ ہی میرے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید ہوا، جس کے بعد میں اپنا توازن بھی برقرار نہ رکھ سکا۔ لڑکھڑا کر اٹھا تو مجھے رضائی کے بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کی ہدایت کی گئی۔ میں نے فوری طور پر یو ٹرن لیا اور دوسرے تھپڑ سے قبل ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ مفرور جوڑے کی برآمدگی کے بعد انٹیروگیشن کے لیے گاؤں کے سارے قصاب پوری قصابانہ شان کے ساتھ ان تمام آلات سے مسلح ہو کر نکلے جو وہ بڑے سانڈ کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف نذیر پہلوان کا ایک ماموں، جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونے کے علاوہ اپنی اینکرانہ خصوصیات کے باعث خاندان کا لیڈر نما بزرگ تھا، آگے بڑھا اور ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے انعقاد کی تجویز پیش کی، مگر اس کی مذاکرات کی پکار قصابوں کی للکار کے آگے سدا بصحرا ثابت ہوئی۔ انجمن قصائیاں تو بس مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھی، سو انہوں نے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر پہلوان کو نیچے لٹا کر اس کی قربانی کا آغاز کر دیا، اور پھر انتہائی بے رحمانہ بلکہ قصائیانہ دھنائی کے بعد استاد جی کوئی لگ بھگ 2 ماہ ہسپتال ہی میں رہے۔ بعد ازاں وہاں سے سیدھے جیل تشریف لے گئے، اور یوں میرا پہلا آئیڈیل بہت جلد پاش پاش ہو گیا۔ رات کا کھانا ہم تمام بہن بھائی گھر کے چھوٹے کمرے میں اکٹھے مل کر کھاتے۔ ہم تینوں بھائی ابا جی کے ساتھ چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے، اور امی جی کھانا دیتی جاتی۔ کھانے کے بعد ابا جی بچوں کو کوئی نہ کوئی کہانی سناتے، جس میں ہمیشہ ہیرو کی ایمانداری، سچائی، بہادری یا قناعت کو گلوریفائی کیا جاتا، اور عموماً کہانی سننے کے بعد ہم پانچوں بہن بھائی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرنے کی جستجو اور خواہش کرتے۔ والد صاحب ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولتے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ گھر کا کوئی فرد کسی شخص کے کسی کمزور پہلو کا ذکر کرنے لگتا تو روک دیتے اور کہتے دوسروں کی خامیوں کا نہیں، خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ گویا قناعت و حوصلے کا کو حمالیہ تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے۔ کبھی ساری فصل بھی تباہ ہو جائے تو غم نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر والوں کو حوصلہ دیتے اور اللہ کی دوسری نعمتیں یاد کرواتے۔ کبھی فصل بہت اچھی ہو جائے یا کنوں کا باغ اچھا بک جائے تو بہت ایکسائٹڈ بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار باغ کا ایک خریدار آیا، اس نے جو پیشکش کی والد صاحب نے مان لی۔ لوگوں کے خیال میں گاہک نے باغ کی بہت کم قیمت لگائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور گاہک آیا جس نے 3 گنا زیادہ رقم آفر کی۔ ایک بیٹے نے ڈرتے ڈرتے فیصلے پر نظر ثانی کی بات کی تو ابا جی نے تقدیروں کے خالق کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنا کر سمجھایا کہ جو عہد کرو اسے پورا کرو، دل میں کبھی پیسے کی محبت پیدا نہ ہونے دو۔ دراصل والد صاحب بہت غیر محسوس طریقے سے ہم بہن بھائیوں کی تربیت اور کردار سازی کرتے تھے۔ ایمانداری اور رسول پسندی سے محبت، اور جھوٹ، حرام خوری، بے اصولی، بدکاری و بد کرداری سے نفرت کے جذبات ابھارتے رہتے تھے۔ وہ پوری کوشش کرتے کہ میرے بچے پاکیزہ کردار اور قناعت پسند ہوں، ان کے دلوں میں دولت کی رغبت کشش پیدا نہ ہو۔ ہمارے والدین ہمیں یہ بھی بتاتے رہتے
کہ اگر مال و دولت کی بہت اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیتے۔ بیٹے، عمر اور تعلیم کے ابتدائی زینے طے کر کے کالجز میں پہنچ گئے۔ لاہور کے کلاس فیلوز اور دوستوں کا بلند معیار زندگی دیکھ کر ان کے دل میں شوق پیدا ہونے لگا کہ ہمارا بھی بڑا بنگلہ ہو، ہمارے پاس بھی کار ہو۔ ایک شام کھانے کے بعد کچھ ایسی باتیں ہوئیں تو کھانے کے بعد والد صاحب تینوں بیٹوں کو باہر لے آئے۔ ہمارے گاؤں کے ایک کونے میں برگد کا ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس کے ساتھ ہی گاؤں کا ایک غریب مزدور غلام رسول کا کچا گھر۔ غلام رسول اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، اور ان دنوں بہت معمولی دہاڑی ملتی تھی جس سے وہ بمشکل اپنے کنبے کے لیے ایک وقت کی روکھی سوکھی روٹی کا بندوبست کر پاتا۔ والد صاحب برگد کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیٹوں سے مخاطب ہوئے، یہ جو سامنے کچا گھر ہے جانتے ہو کس کا ہے؟ ہم نے کہا جی غلام رسول کا ہے۔ پھر کہا اس کی کوئی زمین نہیں، وہ اور اس کے بچے سالن سے نہیں پیاز سے روٹی کھاتے ہیں، ان کے گھر میں رضائیاں نہیں، اس کے بچوں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے جرسیاں سویٹرز بھی نہیں۔ اب ادھر آ کر ذرا خاموشی سے سنو۔ ہم خاموش ہو گئے۔ ادھر غلام رسول کے گھر سے کیا کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بات کرتا تو اس کی بیوی بچے کھلکھلا کر ہنستے، اس کی بیوی کوئی بات کرتی تو غلام رسول اور بچے ہنس ہنس کے دوہرے ہو جاتے۔ اب والد صاحب ہم تینوں بھائیوں سے مخاطب ہوئے، دیکھو یہ لوگ کتنے خوش ہیں، انہیں آپ جیسی کوئی نعمت حاصل نہیں، مگر اللہ نے انہیں کس قدر خوشیاں نصیب کی ہیں، کیونکہ خوشی دولت سے نہیں اطمینان قلب سے ملتی ہے، اور اطمینان قلب قناعت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اطمینان قلب عطا کرے، قناعت کی دولت سے مالا مال رکھے۔ اس شام کے عملی مشاہدے سے قناعت کا سبق مکمل ہو گیا۔ بیٹے گھر پہنچے تو ان کے دلوں میں قناعت کی فضیلت گویا نقش ہو چکی تھی۔ والد صاحب کی اصول پسندی ضرب المثل تھی۔ ایک بار جب وہ یونین کونسل کے چیئرمین تھے تو تمام چیئرمین نے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران کا انتخاب کرنا تھا۔ ضلع گجرانوالہ میں دو متحارب فریق تھے، چودھری انور بھنڈر گروپ اور صلاح الدین چٹھا گروپ۔ انور بھنڈر صاحب ہمارے گاؤں آ گئے اور انہوں نے ووٹ مانگا تو والد صاحب نے ہاں کر دی۔ دوسرے فریق نے اپنے پینل میں میرے بڑے بھائی جان کو شامل کیا ہوا تھا، جس سے بھنڈر صاحب اور والد صاحب دونوں بے خبر تھے۔ اب ایک فریق کی طرف سے ان کا بیٹا امیدوار تھا اور دوسرے فریق کو انہوں نے ہاں کی ہوئی تھی۔ ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں نے والد صاحب کے پاس آ کر ووٹ کے لیے منتیں کیں، بیٹے کے سیاسی کیریئر کے واسطے دیے، مگر بااصول باپ نے اپنی بات نبھانے کے لیے اپنے بیٹے کے خلاف ووٹ دے دیا۔ بھائی جان چند روز ناراض رہے، مگر بعد میں وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک بہت عظیم اور بااصول باپ کا بیٹا ہوں۔ مگر والد صاحب خود اپنے اعلیٰ کردار اور رسول پسندی کا کبھی ذکر تک نہیں کرتے تھے، کوئی تعریف بھی کرنے لگتا تو فوراً روک دیتے۔